میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز ہیں. پہلے بات کرتے ہیں کہ آج 8 مئی ہے اور 9 مئی کو ریاست پاکستان کے اوپر ایک منظم حملہ ہوا تھا, اور حملہ کرنے والی جماعت کوئی اور نہیں تھی بلکہ پاکستان تحریک انصاف تھی. 9 مئی بنیادی طور کے اوپر افواج پاکستان کے اندر میوٹنی کی ایک اٹیمپٹ تھی, ایک خواہش تھی, ایک کوشش تھی کہ منظم طریقے سے پاکستان کی دفاعی تنظیمات کے اوپر حملہ کیا جائے اور فوج کے اندر بغاوت ہو, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ اس وقت آرمی چیف تھے اور پاکستان کے اندر موجود نہیں تھے, تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. پھر اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور ہوا کچھ یوں کہ جو انتشاری جماعت تھی اس کو لینے کے دینے پڑ گئے, کیونکہ پاک فوج ایک منظم جو ہے وہ فوج ہے. اس میں اگر آرمی چیف دائیں دیکھیں تو 7 لاکھ فوج دائیں دیکھتی ہے, آرمی چیف بائیں دیکھے تو 7 لاکھ فوج بائیں دیکھتی ہے. کوئی تیسرا ان کے درمیان آ سکتا نہیں ہے. سو لہٰذا جو انتشاری تھے انہوں نے جو انتشار پھیلایا, پھر اس کا کانسیکوینس ان کے اوپر آیا. آج 9 مئی کے حوالے سے ہی جو مقدمہ ہے عمران احمد نیازی کے اوپر, اس کی سماعت تھی, اور بذریعہ ویڈیو لنک یعنی واٹس ایپ کے ذریعے بذریعہ ویڈیو لنک ان سے آج کیس کی سماعت ہوئی. عمران خان صاحب کی حاضری ہوئی اور حاضری لگ گئی. اس کے اوپر سلمان اکرم رایت صاحب عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال کرتے رہیں جی, انہوں نے تو یہی کہنا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ ہے, کبھی پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 9 مئی میں جس نے جرم کیا اس کو سزا دیں, باقی جس نے جرم نہیں کیا تو اس کو آپ یعنی وکٹمائز نہ کریں. تو بات بڑی واضح ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک زندہ مثال موجود ہیں. 9 مئی کے اندر ان کے اوپر پروسیکیوشن نے کیس بنایا, لیکن انہوں نے اپنے مقدمے کو قانونی لحاظ سے لڑا اور بریت حاصل کی. جبکہ بات کی جائے شاہ محمود قریشی صاحب کی, ان کے خلاف بھی مقدمہ بنا, زین قریشی پر مقدمہ بنا, لیکن ان دونوں کی بریت ہو رہی ہے. لیکن جن کی بریت نہیں ہوئی, جن کو سزائیں مل چکی ہیں, کیا وہ اس وقت اپنی سزا کاٹ رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. کیا عمر ایوب اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا زرتاج گل صاحبہ, کیا شبلی فراز صاحب, کیا احمد چٹھا صاحب, یہ لوگ تو تمام کے تمام لوگ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. عمر ایوب نے تو حالیہ یعنی ہری پور والا ضمنی الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا اپنی بیگم کی جگہ. وہ تو اس میں ساری جو الیکشن کمپین تھی وہ عمر ایوب چلا رہا تھا, وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایکچولی یعنی عدالت سے, انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے. اور ویسے سزا یافتہ مجرم تو عمران احمد نیازی بھی ہیں, جن سے متعلق کہا جاتا ہے جی کہ ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے. بھائی 190 ملین پاؤنڈ میں ڈاکہ میں نے ڈالا تھا یا کسی اور نے ڈالا تھا, یا عمران احمد نے نیازی نے ڈالا ہے؟ وہ پیسہ جو کہ نیشنل ایکسچیکر میں آنا تھا, وہ پیسہ اٹھا کر ملک ریاض صاحب کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ میں ڈال دیا, اور پھر اوپر سے یہ بات کرتے ہیں جی پیسہ تو پاکستانی ہے. پاکستان میں آنے میں یعنی اس کی جو ذمے جو رقم ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں, اور پیسہ نیشنل ایکسچیکر میں جمع ہونے میں یعنی قومی خزانے میں جمع ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ GHQ حملہ کیس کا جو معاملہ ہے, یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے, اور اس کیس کے اندر عمران احمد نیازی صاحب جو کہ پرنسپل ایکیوز ہیں, ان کا ٹرائل جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا وقت مزید گزرے گا. اس معاملے کے اندر بہت سے اور لوگ بھی ہیں GHQ حملہ کے اندر جن کی سزائیں مجھے دیوار پر صاف لکھی دکھائی دے رہی ہیں, بشمول عمران احمد نیازی صاحب جو کہ ڈیلا کے چانسلر ہیں. اچھا, میں ویسے 1-2 دفعہ میں نے کہا کہ قاسم کے پاپا چور ہیں, تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, مجھے کہنا چاہیے قاسم کے پاپا شاہی چور ہیں, یعنی بہت بڑے چور ہیں. شاہی چور کا مطلب بڑے چور ہیں, ایک پیشہ ور قسم کے چور ہیں. تو یہ چوریاں جناب کی ہوئی ہیں عمران احمد نیازی صاحب نے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے جی کہ مشال یوسف زئی صاحبہ فرماتی ہیں سینٹ کے فلور آف دا ہاؤس, وہ بات کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کہ بشریٰ بیگم کی اپیلیں مقرر نہیں ہو رہی. ارے بی بی, یہ پرانا آپ جو ہے نا وہ ایک ریٹرک ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں آپ لوگ, ایک کیسٹ ہے وہ چلتی رہتی ہے.
آپ کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا. آپ کے وکیل صاحب جو کہ سلمان صفدر جن کا نام ہے, انہوں نے دلائل نہیں دیے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے نیو فریش انسٹرکشنز ریکوائرڈ ہیں. سلمان صفدر صاحب جو کہ پہلے یہ بڑھ کے مارتے رہے سلطان رائی کی طرح کہ جناب یہ ٹوٹل 10 منٹ کا کیس ہے, پھر وہ 10 منٹ کا کیس جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس دن مقرر ہو گیا اس دن جناب میں ان کی ضمانتیں لے لوں گا یا اس دن یہ کیس ختم ہو جائے گا, تو پھر ختم کرو, کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اور اب پینترا بدل رہا ہے. کہہ رہا ہے جی کہ اب اس موجودہ نظام سے, موجودہ جوڈیشری سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے, لہٰذا مجھے فریش انسٹرکشنز چاہیے. تو پھر پہلے جو دھرنے دیتے رہے ہو کورٹ کے باہر, وہ کیوں دے رہے تھے؟ کہ اپیلیں مقرر نہیں ہو رہی, کیس مقرر نہیں ہو رہے. اگر آپ کو انصاف کی امید نہیں ہے تو پھر یہ اتنے زیادہ ڈرامے کیوں کیے؟ کبھی آپ ادھر دھرنا دے رہے ہیں, کبھی ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دے رہے ہیں کہ کیس مقرر کریں, ہمیں تاریخ دیں, کون سی تاریخ ہے. علیمہ خانم باہر بیٹھ جاتی تھی, کہتے ہیں تاریخ دیں گے تو ہم اٹھیں گے, تاریخ دیں گے تو ہم اٹھیں گے. اللہ کے بندو, اب تو مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں, اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ اب پتلی گلی سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے, کوئی اپنا کیا ہوا کہا ہوا لفظ ہوتا ہے جس کا بندہ حیا کرتا ہے. یعنی حیا اور شرم نام کی چیز کو پاس سے نہیں گزری. اچھا, جب حیا اور شرم کی بات کروں تو مجھے ایک دم یاد آتا ہے کہ جس کے پاس سے نہ گزری ہو تو وہ تو سہیل آفریدی صاحب ہیں, معذرت کے ساتھ. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک اور بات کی جی. فرماتے ہیں سہیل آفریدی صاحب, ہاں مطلب کیا آدمی ہے ویسے, عمران احمد نیازی صاحب میں اور کوالٹی ہے نہیں ہے, مطلب جو فارغ ترین آدمی ہوتا ہے اس کو ہی وہ منتخب کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے. آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, ایک ان سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ غلطی تھی خٹک صاحب. اگر وہ خٹک کے علاوہ اگر دیکھ لیں جتنے وزیر اعلیٰ ہیں, بزدار صاحب, علی مین گنڈا پور, محمود خان, وہ تمام کے تمام ایک طرف. پرویز خٹک ظاہر ایک ریزنیبل آدمی ہیں جو کہ جن سے متعلق میں نے ہمیشہ ان کو تیلی پہلوان کہنا, رانا ثناء اللہ کا جو باتیں کرنا, بٹ ہی از پولیٹیکلی میچور پرسن. اچھا, ان کی اگر میں بات کروں تو سہیل آفریدی صاحب کی ایک عجیب ہی تحفہ اور ایک عجیب ہی انوکھا نمونہ ہے. وہ کہتا ہے جی کہ 2022 کے اندر ایک جمہوری حکومت کا پاسا پلٹا گیا. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک واحد پاکستان کی تاریخ کا ایک وزیر اعظم ہے جس کو آئینی طریقے سے پارلیمنٹ نے ووٹ آؤٹ کیا, یعنی کک آؤٹ کیا. عمران احمد نیازی کو یعنی یہ جو کریڈٹ حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے واحد اکلوتے وزیر اعظم ہیں جن کو کسی غیر آئینی طریقے سے نہیں بلکہ پارلیمان کی اکثریت نے اٹھا کر وزارت عظمیٰ سے باہر پھینکا. اور اس کے بعد سے عمران خان نے متعدد پھر جو ہے وہ جلسے کیے, پھر حملے کیے اسلام آباد کے اوپر, اور اسلام آباد کو انہوں نے فتح کرنے کی مسلسل کوششیں کیں, جس ہر کوشش کے اندر وہ ناکام رہے. تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ 6.1% کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کہ ہمارا گروتھ ریٹ تھا جو کہ آج 3% پر کھڑا ہے. تو بھائی آپ نے جاتے جاتے وہ مائنز لگا گئے تھے, وہ سیٹ کر گئے تھے. IMF کا جو پروگرام تھا اس کو آپ یعنی پاکستان کو بلیک لسٹ کر گئے تھے. یہ کیا تھا کہ IMF نے کہا تھا کہ 50 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھانا ہے بتدریج. آپ نے وہ بڑھانا تو دور کی بات ہے, 30 روپے فی لیٹر کے اوپر قیمت کم کر کے 4 مہینے کے لیے اس کو فکس کر دیا. تو پھر ظاہری بات ہے IMF کے پروگرام سے آپ نکل گئے تھے, پھر آپ نے تو ڈیفالٹ ہی ہونا تھا. تو یہ حرکتیں عمران احمد نیازی صاحب نے یہ مائنڈ سیٹ کر کے گئے تھے. اس کے بعد ملک سنبھل ہی نہیں سکا. پھر وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ مانگنے کے لیے آ گیا, لیکن الحمدللہ آج دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. آج پاکستان دنیا کے اندر ایمرج ہو چکا ہے. ابھی $5 ارب ہم نے پے کیا ہے, تقریباً $4.25 ارب جو ہے وہ UAE کو, اور 1.4 بلین یا 1.2 بلین جو یورو بانڈز تھے, وہ $5 ارب پاکستان نے ایک ماہ کے اندر پے کیا, اور پاکستان کو سمجھ بھی نہیں آئی. تو یہ الحمدللہ پاکستان کی اب ابلٹیز اور کیپیبلٹیز ہو چکی ہیں, اور یہ مارکا حق کی وجہ سے ہیں. اور پاکستان کی جو اس وقت سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کی وجہ سے ہے کہ اب وہ قابل اعتماد تصور ہوتے ہیں.
پاکستان کی لیڈرشپ کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. بہرحال جی ہمارے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ یعنی کوئی بونگی نہ مارے ہیں تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. اور اب انہوں نے ایک اور بونگی یہ ماری ہے جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ صوبے کا جو امن تباہ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور کے اوپر افواج پاکستان کی وجہ سے ہے. اب اس شخص کو اتنی غیرت نہیں ہے, اس شخص کو اتنی شرم نہیں ہے, یہ اتنا بے غیرت آدمی ہے کہ ابھی شیخ الحدیث جو ہے وہ تمہاری حکومت کے اندر شہر کے اندر دندناتے ہوئے روڈ کے اوپر ان کو شہید کیا گیا. یعنی مولانا محمد ادریس کو کی شہادت جو ہے وہ ابھی 3 دن نہیں گزرے اور تم نے یہ جو ہے وہ بہتان تراشیاں شروع کر دی ہیں جو کہ کہتے ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس, وداؤٹ اینی جو ہے وہ سپورٹ تم نے اس قسم کی گفتگو شروع کر دی ہے. کوئی آپ کو احساس نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کا معاملہ ہے. لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کی بنیادی رسپانسبلٹی بنتی ہے اور آپ عشق عمران کے اندر کبھی کراچی, کبھی لاہور, کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے وہ گھومتے رہتے ہو, کبھی اڈیالہ پہنچے ہوئے ہوتے ہو. بھائی شرم کرو, حیا کرو, جو تمہارا فرض ہے اس کو ادا کرو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ شرم نہ حیا, بس آگے ہی جو ہے بڑھنا ہے جی. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں جی کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ پاکستان کا جو نام ہے وہ دنیا میں آج بلند ہو چکا ہے. اور اس کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پاکستان کے حق میں ایک بڑی قرارداد منظور ہوئی ہے جی. اور یہ ایران جنگ میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر بڑی پذیرائی مل رہی ہے. اور یہ کانگریس کے اندر جو ہے وہ یہ قرارداد پیش ہوئی ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق کانگریس میں یہ قرارداد جو وہاں کے ممبر ہیں الگرین انہوں نے پیش کی ہے, جس میں پاکستان کو ایران جنگ کے دوران ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث قرار دیا گیا ہے. الحمدللہ جی تنازع کے اندر جو امریکہ اور ایران کا ہے اس کے اندر پاکستان کا جو رول ہے وہ تو ایک کہتے ہیں مثالی ہے. پاکستان نے تو ایک بہترین انداز سے ایک ثالث کا رول پلے کیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اس رول کو, یا مثالی رول جس کو میں کہہ رہا ہوں مثالی کردار, اس کو اب دنیا ایکنالج کر رہی ہے. ایران بھی ایکنالج کر رہا ہے, امریکہ بھی ایکنالج کر رہا ہے, اس کو مڈل ایسٹرن کنٹریز ایکنالج کر رہے ہیں, اس کو قطر کہہ رہا ہے کہ وہی اس کا بھی موقف وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے, سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا موقف وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے, ٹرکی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا موقف وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے, ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ ایجپٹ کا موقف بھی وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے. اب یہاں تک کہ چین اور رشیا تک پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یورپین ممالک, برطانیہ, اٹلی, فرانس, ایون کینیڈا, یہ ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان تو ابھی بھی یعنی متعدد مشکلات کے باوجود پاکستان نہ رکا نہ تھما, اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں وہ اپنی ایفرٹس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جو ان کا ایک مشن ہے یہ جو لوگوں کو ریسکیو کرنے کا, جو شپس کو جو پھنسی ہوئی ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے اس کے احترام کے اندر ان کے کہنے کے اوپر امریکہ نے اپنا وہ آپریشن سسپینڈ کر دی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کا اتنا قد کاٹ ہے کہ امریکہ پاکستان کی جو بھی ریکویسٹ آتی ہے اس کو آنر کرتا ہے. تو یہ تو پاکستان کو الحمدللہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بہترین مقام مل رہا ہے جی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس میں یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ دورہ چین کر کے واپس پہنچ چکے ہیں ایران, اور گزشتہ رات کچھ جو سیز فائر کی وائلیشنز ہوئی ہیں جی. امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ میزائلز ایک دوسرے کے اوپر داغے گئے ہیں, لیکن بہرحال سیز فائر اس وقت بھی برقرار ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بیسیکلی سیز فائر برقرار رہے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹی موٹی ہماری نوک جھونک ہوگی ہے. لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے تو یو اے ای کی جانب سے جو فجیرہ کے اوپر حملہ ہوا تھا ایران نے کیا تھا, اس کے جواب کے اندر بھی
جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے ایران کے خلاف، تو UAE اور ان کے درمیان آپس میں جو مسائل ہیں وہ بظاہر مجھے مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آنے والے وقت کے اندر ایران اور UAE کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جنگ ختم بھی ہو گئی تو ان دونوں کے درمیان یہ تنازع جو ہے یہ برقرار رہے گا، کیونکہ UAE بظاہر کھلم کھلا اس وقت اسرائیل کے کیمپ میں جا بیٹھا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایران یہ آپس میں فیس ٹو فیس ہیں، اور یہ جنگ بنیادی طور کے اوپر آج بھی ایران یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے اس جنگ میں امریکہ کو دھکیلا ہے، یعنی اسرائیل کو ایران اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ بہرحال جی یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی، مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔